کہتے ہیں کہ ایک درویش کو شوق پیدا ہوا کہ میں سفر پر جاتا ہوں، اور وہ ایک جگہ پہنچا، اس نے کسی پرانے سے گھر میں پناہ لی جو ویران تھا، اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس درخت کے اندر اس اجڑے ہوئے گھر کے اندر ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ کوئی بنی نوع بشر وہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے خیال میں کہ میں یہاں سانس لیتا ہوں، پھر میں سفر آگے شروع کرتا ہوں۔ غور و فکر کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ علمی حوالے سے ہو رہی ہے، دوسری روحانی حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ ان سب واقعات میں صرف ہمارے سائنسی علوم پوشیدہ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ہمارے روحانی طور پر بھی علوم پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہمارے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی سانپ آیا، ان کو دیکھا کہ وہ اندھا تھا، اور وہ سانپ ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اتنے میں کوئی چڑیا آئی، اس چڑیا کے منہ میں کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا تھا، اس سانپ کے قریب بیٹھی، سانپ نے اپنا منہ کھولا، اس کے منہ میں وہ کیڑا ڈالا اور وہ چلی گئی۔ پھر دوبارہ آئی، پھر کچھ اور کھانے کی چیز سانپ کے لیے لے کر آئی، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ درویش اس عمل کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اب اس نے اس سے کیا سبق اخذ کیا؟ اس نے یہ اخذ کیا کہ اتنا بڑا رزاق، اللہ تعالیٰ اتنا رزاق جو اندھے سانپ کو اس چڑیا کے ذریعے غذا پہنچا رہا ہے، جو سانپ اس چڑیا کا دشمن ہوتا ہے، جو اس کے گھونسلے میں گھس کر اس کے بچے سے چڑیا کے ذریعے غذا پہنچا رہا ہے، تو میں گھر سے کیوں نکلا ہوں؟ میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، جب اندھے سانپ کو رزق مل رہا ہے تو مجھے بھی گھر میں روزی۔ سفر کے لیے نکلا تھا، وہ سفر ادھورا چھوڑ کے گھر آ گیا ہے۔ تو ایک دوست ان سے ملنے گیا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کیسے سفر کو ختم کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سفر میں یہ دیکھا کہ اندھے سانپ کو چڑیا غذا دے رہی تھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب اندھے سانپ کو ایک چڑیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں رزق نہیں دے سکتا؟ مجھے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس نے بھی اس واقعے سے ایک نتیجہ اخذ کیا، اس کا بھی ایک علم تھا، اس کا بھی ایک تجربہ تھا۔ جو شخص چل کر آیا وہ بھی درویش تھا، وہ بھی اللہ والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اس واقعے کو دیکھ کر سانپ بننا منظور کیا ہے، تم نے چڑیا بننے کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی کہ چڑیا اپنا پیٹ بھی بھر رہی تھی، لاچار اس چڑیا کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس درویش نے کہا کہ تم نے وہ سانپ کو غذا دینے کے لیے دور دور تک اڑ کر جا رہی تھی، اور پھر وہاں سے کوئی چیز پکڑ کے پھر اڑتی ہوئی وہاں تک آتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے سانپ بننا منظور کیا، چڑیا بننا منظور نہیں کیا۔ دوستو، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس واقعے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہ ہم کسی اور کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ کھلائے گا اور پلائے گا، یا ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جو محنت کر کے صرف اپنا پیٹ پالتے ہیں اور بس، یا اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں یا والدین کا پیٹ پالتے ہیں اور بس، یا اس سے تھوڑا آگے اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یعنی ان کو بھی مدد دیتے ہیں،